السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ٹاپک ہے 3 دعائیں ممبر کے اوپر سے۔ تو آئیے سنتے ہیں 3 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر سے کون کون سی کی ہیں۔ سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو صحیح ابن حبان اور طبرانی نے نقل کی ہے۔ حدیث صحیح ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، بدنصیب ہے وہ شخص، وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، کم بخت ٹھہرا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ محترم سامعین، یہ تھا حدیث کا مفہوم۔ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ حدیث رمضان المبارک کے موقع پر سنائی جاتی ہے۔ حدیث بالکل واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان شخصوں کے لیے بد دعا کی جس شخص کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور رمضان کے مہینے کو پا کر روزہ رکھ کر تلاوت کر کے ذکر اذکار تسبیح و تحلیل کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کی، تو گویا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکتی اور بربادی کی دعا جبریل امین نے مانگی ہے، اور اس پر آمین کہنے والا دنیا کے سب سے بہترین اور سب سے افضل شخص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھے تو جبریل امین نے دعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کے گھر میں بوڑھے والدین ہو، دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اور ان کی خدمت گزاری کر کے ان کو خوش کر کے جنت حاصل نہ کر لی ہو، تو ایسے انسان کی ہلاکتی اور بربادی کی دعا جبریل امین نے مانگی، اور اس کے اوپر آمین کہنے والا ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح تیسری سیڑھی پر قدم رکھنے والے، تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل نے یہ دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، وہ کمبخت، وہ نالائق، وہ نادان کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول کا ذکر ہو اور ان کا نام سن کر کے درود نہ بھیجتا ہو، ایسے انسان ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو محترم سامعین، ہمارے سامنے 3 آپشن ہیں۔
पहला ऑप्शन, रमज़ान का महीना आ जाए तो हमें कमा हक़्क़हू रोज़ा अदा करना चाहिए, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और अगर हमारे घर में वालिदैन हैं, सबसे बड़ी नेमत है, उनकी दुआ लेकर, उन्हें खुश करके उनकी दुआ लेकर के हमें आखिरत बना लेनी चाहिए। और जब अल्लाह के रसूल का ज़िक्र, उनका नाम हमारे सामने आए तो हमारी ज़बान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द होना चाहिए, तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तमाम बद्दुआओं से बच जाएंगे, वरना फिर हमारी हलाकती और बर्बादी बिल्कुल पक्की है। क्योंकि दुआ करने वाले, बद्दुआ करने वाले अल्लाह ताला के सबसे अक़रब और मासूम अनिल ख़ता बेगुनाह फरिश्ते हैं, और उसके ऊपर आमीन कहने वाले भी मासूम अनिल ख़ता, जिनके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, और वो हैं हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ऊपर आमीन कहने वाले। तो ऐसी बद्दुआ कैसे रद्द हो सकती कि जो सबसे अफजल तरीन इंसान आमीन कहे, ऐसी दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। इसलिए हम ऐसी हलाकती बर्बादी से हमें बचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपनाना चाहिए कि रोज़ा रख लेना चाहिए, अपने वालिदैन को खुश रखना चाहिए, और जब उनका नाम आए तो विर्द कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कही हुई बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।